بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، تفسیر قرآن کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ جن پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، آج آیت نمبر 20 پر ہم کلام کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ تم فرماؤ کہ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ کا ایک وفد، ایک جماعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کہنے لگتی ہے کہ آپ جس بات کو لے کر آئے ہیں یہ بہت بڑا حکم ہے اور آپ اس حکم سے رک جائیے، ہم آپ کو مال دیتے ہیں، آپ کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو ہم دستیاب کر کے دیں گے، بس اس پیغام توحید سے جو ہے وہ آپ رک جائیے اور اسے مزید آگے نہ بڑھائیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو کو اور بہت ساری باتیں انہوں نے درمیان میں کی، ان سب کا ایک جواب ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کہ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، تم فرماؤ کہ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہی ایک راستہ ہے، یہی دو ٹوک فیصلہ ہے کہ پیغام توحید جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ناظرین، یہاں مفسرین نے ایک اور نکتہ بیان فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ مراد یہ تھی کہ یہ سلسلہ فقط میرا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پیغام حق ہے جو انبیاء سابقین نے بھی اختیار کیا، اسی کا پیغام انہوں نے عام کیا، چنانچہ میرا بھی یہی سلسلہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کن جو موقف تھا وہ قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں ان کے سامنے رکھا۔ یہاں ہمارے لیے درس ہدایت یہ ہے کہ بعض اوقات زندگی میں بدلتے لمحات وہ وقت کا موڑ لے کر آ جاتے ہیں جس میں کفار کا رد عمل سامنے آتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ وہ مسلمانوں کی توحید پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں بہت سارے ممالک کے اندر آج مسلمان آزمائش کا سامنا کیے ہوئے ہیں، کفار جو ہے ان پر سختیاں کرتے ہیں، لیکن جو لوگ عزیمت کی راہ اختیار کرتے ہیں، اس سلسلے میں صبر سے کام لیتے ہیں، برداشت کو وہ نہیں چھوڑتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے راستے پر وہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہی انبیاء کا پیغام ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیاوی طور پر آزمائش کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے، کفار جانی طور پر، مالی اعتبار سے اور دیگر ذرائع سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے جو عزیمت کی راہ اختیار کرتے ہیں، اس طرح کے برداشت کے معاملات کو جو ہے عزیمت کی راہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ کل بروز قیامت جو ہے وہ رب کریم عز و جل کی خصوصی رضا ان کا مقدر ہوگی۔ اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شہداء میں اٹھائے گا، اور یقیناً شہادت تمام گناہوں کا کفارہ ہے علاوہ قرض کے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے ان بندوں کو جو کہ صبر کی راہ اختیار کرتے ہیں اور پیغام توحید کو عام کرتے ہیں، رب کریم عز و جل انہیں اپنی رضا عطا فرماتا ہے، اور یہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے اندر عافیت عطا فرمائے، اور یہ جو ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔